آج حضرت سیدنا امام زین العابدین کے فرزند ارجمند ظاہری اور باطنی علوم کے منبع جامع کمالات علوم نبوت کے وارث حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک سن کر اور سنا کر اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اسم گرامی محمد ہے اور آپ کا لقب باقر ہے۔ علماء اور محدثین نے حضرت امام محمد باقر کے اسم گرامی باقر کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ باقر اسے کہتے ہیں جو علم کی گہرائیوں تک جس کی رسائی ہو۔ باقر کا معنی وسعت بھی ہے، باقر کا معنی گہرائی بھی ہے۔ تو امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات علم کی گہرائیوں تک آپ کی رسائی تھی اور آپ کا وہاں پر دست کمال پہنچا ہوا تھا۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو باب مدینۃ العلم کی بارگاہ سے بھی علم کا حصہ ملا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی آپ کو علم کا خزانہ عطا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے تمام علوم کا مرکز اور منبع بنا دیا تھا۔ بڑے بڑے ائمہ کرام محدثین اور بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد تھے۔ ظاہر ہے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے علم کا فیضان عطا ہوا ہو تو اس کے علم کے سمندر کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ روایت میں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور حضور کے رازدان صحابی رسول، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا اور مجھے بشارت دی، خوشخبری دی کہ میرا بیٹا علی زین العابدین تمہیں اس کی زیارت بھی ہوگی اور ان کے بیٹے حضرت امام محمد باقر کی زیارت بھی ہوگی۔ علی زین العابدین کی زیارت بھی ہوگی اور حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے بھی متمتع ہوگے، اور پھر ان کو میرا سلام دینا۔ اور امام محمد باقر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میرے علم کے سرچشمے امام محمد باقر سے پھوٹیں گے۔ تو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمائے کہ میرے علم کے سرچشمے ان کی ذات سے پھوٹیں گے، ان کے علم، ان کے فضل
اور ان کے کمال کا پھر اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ظاہری علوم پر مکمل دسترس حاصل تھی، بلکہ باطنی علوم بھی آپ کی بارگاہ سے لوگوں کو عطا ہوئے۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اقطاب، بڑے بڑے غوث حضرت امام محمد باقر کی بارگاہ سے ان کو اللہ نے روحانیت کا علم عطا فرمایا۔ اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو بڑی پیاری بات لکھی کشف المحجوب میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آئمہ اہل بیت طہارت ازلی کے امین ہیں، یعنی یہ حضور کے جو اہل بیت کے امام ہیں یہ طہارت ازلی کے امین ہیں، اللہ نے ازل سے ہی ان کو پاک اور صاف فرما دیا ہے۔ تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نفیس الطبع، شریف النفس، علم، فضل، زہد، تقوی میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے، اور علم کے وہ درجے اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے تھے کہ وہاں تک کسی کی رسائی نہیں تھی، کیونکہ آپ علوم نبوت کے امین ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ان تمام انبیاء کے سینوں سے جو علوم کائنات میں تقسیم ہوئے وہ سارے علوم سینہ مصطفیٰ میں جمع تھے۔ اللہ نے تمام انبیاء کے علوم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور پھر حضور کو وہ علوم عطا فرمائے جو کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائے۔ تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علوم نبوت کا فیضان عطا ہوا۔ مولا کائنات جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو جناب سیدنا علی مرتضیٰ کی بارگاہ سے بھی علم کا فیضان امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی آپ کو علم کا فیضان ملا۔ اور حضور نے فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو کہ ان کو میرا سلام کہنا۔ کیسی عظیم ہستی ہیں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو سرکار نے فرمایا کہ ان کی وجہ سے، ان کی ذات سے میرے علم کا فیضان جاری ہوگا۔ اور آپ کے علم کا فیضان یہ تھا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے والد گرامی کی سواری گم ہو گئی، سواری مل نہیں رہی تھی، تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے فرمایا کہ اگر مجھے میری سواری مل گئی تو میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو سواری مل گئی۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ اب منتظر تھے کہ بڑی مسجع مکفّہ اور بڑی فصاحت و بلاغت بھری گفتگو فرمائیں گے، علم کے دریا بہا دیں گے، اور بہت اونچی اور بڑی نفیس گفتگو فرمائیں گے کہ جو ہماری عقلوں سے بھی ماورا ہوگی۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیا تعریف فرمائی؟ آپ نے ایک جملہ بولا، فرماتے ہیں الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ سارے بولیں، کیا فرمایا؟ الحمدللہ۔ حضرت امام محمد باقر نے جب یہ جملہ کہا تو لوگ تو کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھے تھے، تو لوگ کہنے لگے جناب آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ایسی تعریف کروں گا کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ایسی تعریف کروں گا کہ جیسی کسی نے نہیں کی ہوگی، تو آپ نے تو یہ عام سادہ سا جملہ بول دیا الحمدللہ۔ تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کی رسائی کا حال دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی کون سی ایسی تعریف ہے جو الحمدللہ کے اندر موجود نہیں ہے؟
یعنی علماء جب علمی بحث کرنے پہ آتے ہیں نا تو الحمد کے اوپر جو الف لام ہے اس کے اوپر بحث کرتے کرتے کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو امام محمد باقر چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں جن کے سینے میں فیضان نبوت ٹھاٹھے مار رہا تھا، تو آپ نے ایسی تعریف کی اللہ رب العزت کی الحمدللہ. اس کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریف کرنے والوں کی طرف سے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے جو کائنات کا پالنے والا ہے، جو کائنات کا پالنہار ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ کی ساری تعریفیں الحمدللہ کے اندر موجود ہیں. یہ آپ کا علمی فیضان تھا.